اور مریم کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں؟ اس کو یوں لے لیجئے کہ مریم کے لیے تو سیٹ بیک بھی ہوگا، اور ایک اس طرح کے اتنے بڑے بڑے کراؤڈ دیکھ کے تو آدمی تھوڑا دھوکا بھی کھا جاتا ہے. یہ ڈسیپٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کراؤڈ اکٹھا کرنا، دائیں بائیں سے دیہاتوں سے لوگوں کو پکڑ کے لانا، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. لہٰذا وہ ایک ڈیمانسٹریٹو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگتی ہے. جس نے آ کے ایڈریس کرنا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آپ الیکشن کے رزلٹ سے اگر آپ اس کی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیں یا اس کو کنورٹ کرنا چاہیں ادھر، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے وسائل وہاں کام نہیں آتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جلسے ہوئے مریم کے 3-4، اس میں لازماً جو گورنمنٹ ہے انہی کی پارٹی کی ہے اس کا ایک رول تھا، اور جو اب آپ کو وہ ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ الیکشن میں آپ کیا اپنی وہ جو پاپولرٹی سمجھ رہے ہیں کہ ہے کیا، اس کو ٹرانسفارم کر سکیں آپ الیکٹورل ریزلٹس میں، وہ نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک مریم کے لیے تو ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ وہ ان جلسوں سے بڑی مرعوب ہو کے گئی تھیں. انہوں نے اس کو بڑا پرچار بھی کیا اور اس کا سوشل میڈیا پہ بھی کافی ذکر ہوا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اصل تصویر کو پیش نہیں کرتے. وہ جلسے حکومت عموماً لوگ اکٹھے کر لیتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے. اس میں یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے نمائندہ خصوصی کی طرف جائیں جو آزاد کشمیر سے ہمیں تازہ ترین صورتحال بتائیں گے، میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ مریم صاحبہ کا جو ریاستی اداروں کے خلاف جو گفتگو وہ کرتی رہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف ہی صرف زہر اگلتے رہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں پبلک ریلیز میں، لیکن جس طرح عمران خان نے مودی کو ٹارگٹ کیا کہ مودی کے جو مظالم تھے کشمیریوں پر، اور ہم یہ فیسلٹیز وغیرہ وغیرہ ہم یہ کچھ آپ کو بھی دیں گے اگر ہم آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہیں، جو ہم نے کے پی میں یا وفاقی حکومت کے ذریعے عوام کو دے رہے ہیں. ایسی باتیں مریم کی سپیچز میں ہمیں مسنگ ملی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ذرائع کے مطابق ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اس کیمپین سے علیحدہ ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے عوام کے ووٹ نہ کرنے کا؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن یہ میاں صاحب کی ایک فلسفی ہے جس میں وہ ناکام رہے پہلے بھی. یہ آگے بھی میں نے دیکھا کہ یہ جب پہلے جس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی، اس الیکشن میں جب میاں صاحب تقریریں کرنے گئے تو وہ اپنا رونا روتے رہے کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو اس طرح ہٹا دیا. وہ اس کو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا لیکن وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا عوام سے کوئی آپ کا دکھ ہے، لیکن عوام کا تو دکھ وہ نہیں ہے. تو وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ آ کے کشمیر کی آزادی کی بات کریں، کشمیر میں انفراسٹرکچر کی بات کریں، صاف پانی کی سپلائی کی بات کریں وہاں کے، اور یا آپ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ حالات ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں اور ان کو کنڈیم کریں. یہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں. لیکن آپ جا کے وہی پاکستانی سیاست اگر آزاد کشمیر میں بھی کریں گے تو اس کا پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. عموماً لوگ وہ سننا نہیں چاہتے اور اس سے نیچرلی بیزاری ہوتی ہے کہ یہ آ کے کیا سنا گیا. بالکل صحیح. اچھا جی راجہ حسیب صاحب، آپ چونکہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور غالباً کوٹی سے آپ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا تازہ ترین صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آج پی ٹی آئی کے 2 کارکنان کا بھی ہم نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے، بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا. تھوڑا سا اس کی بھی تفصیل ہمیں بتائیے. جی دیکھیں، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، جہاں پر اس وقت 6 سیٹیں ہیں اس ڈسٹرکٹ کی، اور 6 سیٹوں پر کانٹے دار مقابلہ متوقع ہوتا ہے. اور جو بھی حکومت بناتا ہے وہ یہاں سے 6 سیٹوں میں سے 4 سے 5 سیٹیں لے کے تو اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اپنا وزیر اعظم کھڑا کرنے کے لیے. تو دن کو ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، جہاں پر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 2 کارکن پاکستان تحریک انصاف کے جاں بحق بھی ہوئے، اور دیگر جگہوں پہ بھی فائرنگ اور چھوٹے موٹے جو ایشو ہیں ان کی شکایات موصول ہوئی. تاہم ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے تو صبح سویرے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور جس کی وجہ سے ووٹرز باہر نہیں نکلا. لیکن جیسے ہی دن گزرتا گیا تو ووٹرز کی کافی تعداد باہر نکلنا شروع ہو گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بزرگ خاتون اور بزرگ جو بابیں ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے، معذور لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں.
تو اس وقت کا جو پوزیشن ہے اوورال حلقے کے 6 حلقوں کے اندر وہ تحریک انصاف کی واضح برتری 2 سے 3 سیٹوں پہ دکھائی دے رہی ہے. مسلم کانفرنس بھی یہاں پہ مقابلے میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت 6 حلقوں کے اندر بالکل زیرو ہے اور ایک بھی امیدوار ان کا جو ہے مقابلے کی دوڑ میں نظر نہیں آ رہا. آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, آپ کو اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ان کی حکومت بھی ہے, یہ اسی نون لیگ کی حکومت کے اندر الیکشن ہوئے, تو اتنی بری حالت کیوں ہے پھر نون لیگ کی ادھر؟ دیکھیں جی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مریم نواز نے کوٹلی میں جلسہ عام بھی کیا, بہت کراؤڈ تھا, آزاد کشمیر کا سب سے بڑا جلسہ تھا. لیکن بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کے اندر اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس سے قبل پہلے مسلم کانفرنس جو یہاں کی ریاستی جماعت تھی اس کا بول بالا رہا ہے, چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ لنک نہیں تھی. جیسے ہی پاکستان کی تمام پارٹیز نے یہاں پہ اپنی پارٹیز کا آغاز کیا تو پھر یہ ایک رواج چل پڑا کہ جیسے ہی پاکستان کی جس کی گورنمنٹ ہوگی وہی آزاد کشمیر کے اندر ہوگی. اور اس وقت چونکہ نون لیگ کی پوزیشن جو ہے انتہائی خراب ہے, ان کی وفاق میں گورنمنٹ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے فوج مخالف بیانیہ, ریاستی مخالف بیانیہ, اس وجہ سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوگا. اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے نا کہ میں تھرو آؤٹ ان کی جب کیمپین چلتی رہی, تمام جماعتیں اپنی کیمپین کرتی رہی, تو میں مسلسل ایک بات آبزرو کرتی رہی, اور جن صاحب میں اس کا ہر جگہ اظہار بھی کرتی رہی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا سودا کر دیا, تو یہ پاکستان میں جو سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو چلے سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے, آپ ایک دوسرے کو پولیٹیکلی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو پیغام جاتا ہے, آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہاں پہ کھڑے ہو کے جب آپ اس طرح کی ظالم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بھی سوال کلب کر دیتی ہوں, پھر آپ دونوں کا ہی جواب دے دیجیے گا, کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے حمداللہ سے جو ملاقات کی ہے لندن میں, وہ افغانستان کا ایمبیسڈر بھی رہ چکا ہے یو ایس میں 2015 سے 18 تک, بڑا ان کا اہم پلیئر ہے, اور پاکستان کی بالکل عزت نہیں کرتا. ریسنٹلی اس نے بہت بدتمیزی کی پاکستان کے حوالے سے, بڑے قابل اعتراض اس کے کچھ جملے تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو آفیشلی بوائیکاٹ کر دیا, گفتگو بھی نہیں کر رہا پاکستان بطور ریاست. تو میاں صاحب کا ایسے ٹائم پر اس سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا, بیچ دیا, یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے یا اس پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں جس نے اپنے 5 سالوں میں کشمیر کا نام نہیں لیا. ہمارے وہاں کے جو امبیسڈر تھے باسط صاحب, وہاں ان کے انٹرویوز موجود ہیں, تسنیم اسلم کے انٹرویوز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں سارا اوفا میں کیا ہوا. تو لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خود خدا خوفی کرنی چاہیے. آپ نے خود تو سودا کیا ہی کیا, دوسروں پہ الزام آپ لگا رہے ہیں. تو ان کے اپنے الزام میں کوئی ایسی گراؤنڈز نہیں تھی, کوئی جواز نہیں تھا, بلکہ یہ ایک دوسرے لفظوں میں ایک بری طرح دیکھا گیا کہ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں جبکہ آپ اپنے گریبان میں جھانک نہیں رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بھی نہیں تھا. اس کا نیچرلی ایک نیگیٹو امپیکٹ جانا تھا آکوپائڈ کشمیر میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی تھا, یہ ایک بالکل ایسے ہی آپ کہہ لیجئے کہ ایک لو قسم کی تہمت لگائی جا رہی تھی, تو اس وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آنا تھا. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, میں کبھی بھی ان سے میں نے کوئی بہت سوجھ بوجھ والا قدم توقع نہیں کی کہ وہ اٹھائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ پالیسی میٹرز میں, خاص طور پہ فورن پالیسی کے ایشوز میں ان کا جھکاؤ رہا ہے بھارت کی طرف. اور وہ بعض اوقات یوں فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور فورن منسٹر وہ غالباً بھارت کے تھے یہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ وہ فورن پالیسی کا جھکاؤ جیسے نظر آتا ہے وہ بڑا عجیب سا ایک چیز نظر آتی ہے. اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کے بعض بڑے سینسٹیو ایشوز پہ وہ بھارت کو اس میں اکاموڈیٹ کرتے رہے ہیں, تو وہ اچھا نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایک اور جو مورل پہلو تھا اس کا, وہ پاکستان کو کہہ رہے بروتھل, آپ چھوڑ دیجئے, ہم کیا ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں, پی ٹی آئی ٹھیک نہیں ہے, فلاں ہے, یہ ہے وہ.
لیکن اس ملک میں آپ کی بیٹی رہتی ہے. کم از کم آپ کو یہ تو خیال آنا چاہیے تھا کہ جس کو وہ بروتھل کہہ رہا ہے وہاں آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، تو اس کے تو منہ پہ تھوکنا چاہیے تھا. ملنے کی تو بات ہی بڑی دور کی ہے. یہ تو ایک لفظ جو اس نے کہہ دیا، بکواس تو بہت زیادہ کرتا رہا وہ شخص، لیکن یہ جو اس نے آخری بات کی جس کے اوپر ہمارے فورن آفس نے کہا کہ جی اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں رکھی جائے گی، اس کے بعد کم از کم کسی پاکستانی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے آدمی کو منہ لگائے گا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. اس کا پاکستان میں برا ریئیکشن ہوا ہے اور اس پہ کوئی تھم نہیں رہی بات، لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور بہت سارے تو اب اس کو لنک کر رہے ہیں ان کے پرانی سٹیٹمنٹ سے، پرانے ان کے جو ڈان لیکس وغیرہ کا قصہ تھا، یا ڈان کو ایک انٹرویو انہوں نے بعد میں دیا تھا جس کو کوٹ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی، ان کے بھارت کے وکیل نے کوٹ کیا تھا. تو وہ چیزیں اب لوگ لنک کرتے ہیں اس سے کہ یہ، اور پھر یہ انہوں نے جان بوجھ کے خبر نکلوائی ہے کہ کسی عرب ملک کے کہنے پہ کیا ہے، جو اصل انفارمیشن ہے وہی ہے کہ بھارت کے کہنے پہ ہی ہوا، بھارت نے یہ ارینج کرایا ہے. افغانستان میں اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہمدردیاں، دلچسپی اگر کچھ ہے تو بھارت کی اور کسی کی نہیں ہے. باقی تمام ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا ٹولہ وہاں حکومت میں بیٹھا ہوا افغانستان میں، یہ رکاوٹ ہیں، یہ سپوائلرز ہیں، کیونکہ یہ بات چیت کو آگے نہیں چلنے دے رہے. تو سپوائلرز کے ساتھ تو ہمدردی نہیں ہوگی کسی کی، لیکن یہاں پہ بھارت کو اس میں آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک جعلی خبر چلا دی کہ جناب یہ کسی عرب ملک کے کہنے پہ، عرب ملک کے کہنے پہ نہیں، یہ